بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خرگوش واحد ہے اور یہ اسم جنس ہے جو نر اور مادہ دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کے مشابہ ہوتا ہے۔ خرگوش کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہوتے ہیں۔ خرگوش زرافہ جانور کے بالکل برعکس ہوتا ہے اور یہ پچھلی ٹانگوں سے ہی چلتا پھرتا ہے۔ خرگوش کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت ہوتا ہے، چنانچہ اس قسم کی نوع لومڑی میں بھی پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات مادہ خرگوش اپنے نر سے خود ہی جفتی کرنے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ خرگوش میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ مادہ خرگوش حالت حمل میں جفتی کر لیتی ہے۔ خرگوش میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جانور ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ خرگوش کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب شکاری اس کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو خرگوش کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے تو واپس چلا جاتا ہے۔ عربوں کا خرگوش کے متعلق یہ خیال ہے کہ جنات خرگوش میں حیض ہونے کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے، خرگوش ان جانداروں میں سے جن کو حیض آتا ہے ان کی تعداد 4 ہے۔ خرگوش، عورت، ذبح یعنی لگڑ بگڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خرگوش ان جانداروں میں سے ہے جن کو حیض آتا ہے۔ خرگوش کے عجیب و غریب طبی فوائد: اگر کسی شخص کے شفا پا جانے کے بعد کسی عضو میں ارتعاشی کیفیت پیدا ہو گئی ہو تو ایسے شخص کو خشکی کے خرگوش کو بھون کر اس کا دماغ کھانے میں دیا جائے تو ارتعاش کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص 2 چنے کے برابر خرگوش کا دماغ نصف رطل کے چھٹے حصے کے برابر گائے کا دودھ لے کر استعمال کرے تو وہ آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ سرطان، کینسر کے مریض میں خرگوش کا انگا لگانا بے حد مفید ہے۔ اگر کوئی عورت نر خرگوش کے پنیر مایا کو پی لے تو اس کی نرینہ اولاد پیدا ہوگی، اور اگر مادہ خرگوش کی پنیر مایا کو پی لے تو اس کی بیٹی پیدا ہوگی۔ خرگوش کی مینگنی یا گوبر کو عورت باندھ کر لٹا لے تو وہ عورت حاملہ نہیں ہوگی۔ بقرات نے کہا ہے کہ خرگوش کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے اور پیشاب اچھی طرح سے کھل کر آتا ہے۔ اس خرگوش کو اچھا سمجھا جاتا ہے جسے کتے نے شکار کیا ہو۔ موٹاپے کے لیے مفید ہے، البتہ اس کا گوشت کھانے سے نیند ختم ہو جاتی ہے اور سودا کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے حکماء نے تر مسالے کی تجویز کی ہے۔ البتہ خرگوش کا گوشت ٹھنڈے مزاج والوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر خرگوش کا دماغ بھون کر سیاہ مرچ کے ساتھ مل کر کھایا جائے تو ریشہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ بعض خرگوش کا گوشت خشک ہوتا ہے اس لیے کہ انہیں چرانے کے لیے ایسی جگہ چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پانی میں گھاس پھوس وغیرہ رہتی ہے، جس سے ان کے گوشت میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے بنسبت ان خرگوشوں کے جن کو گھر میں چرایا گیا ہو۔ اور اگر ایک دانک جو 6 رتی کے برابر ہوتا ہے اور ایک رتی 8 چاول کے برابر ہوتا ہے، خرگوش کے دماغ میں 2 حبے کافور ملا کر کسی کو پلا دیا جائے تو جو بھی اس شخص کو دیکھے گا وہ اس سے محبت کرنے لگے گا، اور اگر کوئی عورت اسے دیکھ لے گی تو وہ اس پر عاشق ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک ساتھ رہنے کے لیے مطالبہ کرے گی۔ اور اگر کوئی عورت خرگوش کا خون پی لے تو وہ کبھی حاملہ نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح اگر خرگوش کا خون سفید داغوں اور چھائیوں پر مل دیا جائے تو سفید داغ اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی عورت خرگوش کے دماغ کو بھون کر کھائے اور فوراً اپنے شوہر سے جمع کرے تو حاملہ ہو جائے گی، اور اگر خرگوش کے دماغ کو دودھ پیتے بچوں کے مسوڑوں پر مل لیا جائے تو دان نکلنے میں آسانی ہوگی۔ خرگوش کے خون کو بطور سرما لگانے سے آنکھوں میں کسی قسم کی بیماری نہ ہوگی۔ خرگوش کا خون چہرے کے کالے داغوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ خرگوش کا گوشت مسلسل کھانے سے جو بچہ یا بڑا بستر پر پیشاب کرتا ہو پھر بستر پر پیشاب نہیں کریں گے۔ ارسطو نے لکھا ہے کہ اگر خرگوش کے پنیر مایا کو سرکہ میں ہم وزن ملا کر پیا جائے تو جسم میں زہر کے اثرات کو ختم کرتا ہے، خصوصاً سام کے زہر کو۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کسی موذی جاندار نے ڈس لیا ہو تو ڈسی جگہ
پر خرگوش کے خصیے کا لیپ کرنے سے زہر کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر خرگوش کے گوبر کی دھونی غسل خانے میں دی جائے تو جو بھی غسل خانے میں جائے گا اس سے بے اختیار ہوا خارج ہوتی رہے گی۔ اور اگر کسی کو چوتیا کا بخار ہو اس کو ایک لوبیا کے برابر خرگوش کا پنیر مایا دینے سے بخار فوراً ختم ہو جائے گا۔ اور اگر جسم کے کسی حصے میں نوکیلی چیز یا کانٹا چبھ گیا ہو تو اس جگہ پر خرگوش کا پنیر مایا لگانے سے وہ نوکیلی چیز باہر آ جائے گی۔ اگر خرگوش کی چربی عورت کے تکیے کے نیچے رکھ دی جائے تو عورت نیند کی حالت میں اپنے سارے راز فاش کر دے گی۔